سرپرستوں کو اپنی جوان اولاد کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سارے سرپرست حضرات اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں بہت دیر کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی بہو یا اپنے داماد کے اختیار میں محض دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مالدار آدمی مل جائے جو ان کی بیٹی کو بہت زیادہ مہر ادا کرے، یا دولت مند گھرانے کی لڑکی مل جائے جو بیٹے کے گھر میں بہت زیادہ جہیز لے کر آئے۔ اور یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ ہماری شریعت میں ایسی سوچ اور فکر کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور اس کے برعکس اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر دیندار اور باکردار لڑکا ملتا ہو تو اسے اپنی لڑکی دے دینی چاہیے، نکاح کر دینا چاہیے، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر دیندار لڑکی ملتی ہو تو اسے اپنے لڑکے کے لیے اس کے والدین یا سرپرست سے طلب کر لینا چاہیے، اور پھر اسی سے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہارے پاس وہ شخص شادی کا پیغام لے کر آئے جس کا کردار اور اس کی دینی حالت تم کو پسند ہو تو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا ہوگا۔ اس حدیث میں غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے نکاح کے لیے لڑکے کا معیار مقرر کر دیا، اور وہ ہے اس کا کردار اور اس کی دینی حالت۔ لیکن افسوس، بسد افسوس، آج یہ معیار بالکل بدل چکا ہے۔ کردار اور دینداری کی بجائے صرف دنیا کو معیار بنا لیا گیا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہو چکا ہے۔ لڑکیاں اپنے والدین کے ہاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے والدین مالدار لڑکوں اور بڑے حق مہر کے انتظار میں انہیں بوڑھا کر دیتے ہیں، اور لڑکوں والے انہیں اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ غریب ہوتی ہیں، اور اسی لیے آئے دن بدکاری کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی نہیں کی جائے گی تو بدکاری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ جیسے انسان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان، اور میرے لیے حلال نہیں کہ میں آپ سے شادی کروں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو یہی میرا حق مہر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر بنا۔ تو یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خاتون، جس نے دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کو ہی اپنا حق مہر تسلیم کر لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے انتخاب کے لیے جو معیار مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے، عورت سے نکاح 4 اسباب کی بنا پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ لہٰذا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار لڑکی سے ہی نکاح کرنا۔ بیوی اور بہو کے انتخاب کے لیے بھی دینداری کو ہی معیار مقرر کیا گیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار اور نیک بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا۔ فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ہے نیک بیوی۔ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور جب وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ فرما برداری کرے۔